گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ اب جب وہ اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ان میں سے ایسے تھے کہ جن کو ہم نے چلتی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے مار مار کر ایسے ہلاک کر دیا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ اپنے گھروں میں اونٹے منہ پڑے ہوئے تھے، جیسے کھجور کا تنا کاٹ کے کوئی رکھ دے تو وہ گرا ہوا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ اپنے گھروں میں آرام اور چین کی نیند سو رہے تھے، تیرے رب نے چیخ کا ایسا عذاب بھیجا کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سوتے ہی سو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو ہم نے دنیا کی نرم ترین چیز پانی کے چند قطرے ناک میں ڈال کر ان کو غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا، ان کے جسموں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، گناہ ان کا ایک ہی تھا۔ اور کچھ ان میں سے ایسے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ ایسے تھے جن کو چلتے ہوئے ہم نے اپنی زمین کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ، ان کو جکڑ اور پھر ان کو دھنسا، وہ سارے کے سارے دھنسا دیے گئے، کوئی ایک بھی ہم نے باقی نہیں چھوڑا۔ اور دوسری طرف جو نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوا، جس شخص نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں اپنے آپ کو سوار کر لیا، وہ نجات پا گیا۔ میرا بھائی، سنت، دین، شریعت، قرآن، حدیث، یہ ساری چیزیں یہ کشتی نوح کی طرح ہیں۔ جو کوئی ان میں سوار ہو جائے گا، جو کوئی ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے گا، وہ نجات پا جائے گا، اور جو ان سے دور بھاگے گا، اللہ کی قسم، وہ ڈوب جائے گا۔ طوفان نوح کل بھی آیا تھا، طوفان نوح آج بھی ہے، فرعون کل بھی تھا، فرعون آج بھی ہے۔ ہمیں وقت کا موسیٰ بننا پڑے گا، وقت کا ابراہیم بننا پڑے گا، ان فرعونوں سے، ان طاغوتی قوتوں سے ہمیں ٹکر لینی پڑے گی، پھر کہیں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جنت ملے گی جس کے ہم طلبگار ہیں۔ اور یاد رکھیے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں نمازیں ادا کر لینا، روزے رکھ لینا، حج کر لینا، عمرے کر لینا، یہ تو اللہ کی پابندیاں ہیں جو ہم نے ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی یہ ہے کہ بندہ وہ کام نہ کرے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو ہی گیا ہے تو شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ بھائی تو اللہ کے در پہ آ کے توبہ کر، گناہ سے معافی مانگ۔ اب جو بندہ استغفار اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ میرا بھائی، توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ جس نے توبہ کی ہے اس نے 3 شرطوں کے مطابق توبہ کی ہے۔ توبہ یہ نہیں ہوتی کہ بندہ دن کے وقت ایک مرتبہ قوالی سن لے کہ میری توبہ اور توبہ ہو گئی، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے آئیے سچی کھری خالص توبہ لے کر آئیے۔ یہ نہیں کہ امیدیں توبہ کے اوپر بندہ گناہوں میں گناہ کرتا چلا جائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس امید پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ بھائی، ہم مانتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ غفور رحیم کس کے لیے ہے؟ سورۃ طٰہٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں اس کے لیے غفار ہوں، اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں جو میری مان کر جھک جائے اور نیک کام کرے، ہدایت کے رستے کو تھام کر رکھے، میں اس کے گناہوں کو بخشتا ہوں۔ لیکن یہ یوسف کے بھائیوں کی خصلت اپنے اندر لے کر آنا کہ یوسف کو کنویں میں پھینکو اور پھر بعد میں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جانا، تو اللہ کو ایسی توبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ وہ ہوتی ہے جو سچی ہو، کھری ہو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایمان والو اگر کامیابیاں چاہتے ہو تو سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اب یہ توبہ 3 شرطوں کے ساتھ ہوگی۔ پہلی بات یہ ان یندم علیہا، اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کریں، شرمندہ ہو جائیے، دل سے شرمندگی کا اظہار کیجیے۔ جو دل سے شرمندہ ہو جاتا ہے، ابن ماجہ میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے الندم توبۃ، جس بندے میں شرمندگی آ جاتی ہے اس کی توبہ ہو جاتی ہے۔
دوسری شرط یہ ہے ان یقلع الذنوب، بندہ گناہ کو چھوڑ دے، جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ یہ تین شرطیں ہیں، گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرنا، اور تیسری یہ کہ کبھی دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عہد کرنا۔ جو ان تینوں شرطوں کو کامل رکھ کر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ من تاب تاب اللہ علیہ، جو اللہ کے پاس آ جاتا ہے اللہ اس کو مل بھی جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کچھ مثالیں بھی رکھی۔ ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، ایک آدمی تھا کفل نام کا، اس نے بڑی بدکاریاں کی، بڑے لوگوں کے حق مارے، بڑی مرتبہ منہ کالا کیا۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ 70 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مسلسل اللہ کی بغاوت۔ ایک عورت اس کے پاس اپنی حاجت لے کر آئی، کہا میرا شوہر بیمار ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ رقم ادھار دے دو۔ کہنے لگا ادھار نہیں تم پیسے دے دو لیکن میری ضرورت بھی پوری کر دو۔ وہ عورت اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اس نے کہا کہ میں تو ایسا کام نہیں کروں گی، میں اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کروں گی، اور یہ کہہ کر وہ گھر چلی گئی۔ لیکن گھر جا کر جب اس نے اپنے بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھا، بیمار شوہر کو دیکھا، اس سے صبر نہ ہو سکا، وہ واپس آ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری حاجت پوری کر دیتی ہوں۔ اب جب یہ تنہائی میں ہوئے تو عورت یوں کانپ رہی تھی جیسے ہوا میں درخت کی شاخیں ہل رہی ہوتی، اس قدر اس کے اوپر اللہ کا ڈر غالب آ رہا تھا۔ کفر کہنے لگا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، میری زندگی میں بڑی خواتین آئی ہیں، میں نے کبھی کسی کو جو ہے ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اتق اللہ، میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر رہی، یہ گناہ نہ کر۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور تیرے درمیان جو پردہ رکھا ہے، جو حد لگائی ہے، اللہ کی حد کراس نہ کر۔ اتق اللہ، اللہ کی ناراضگی سے ڈر جا، تیرا یہ کام کہیں تیرے رب کو ناراض نہ کرتے۔ تو کھاتا بھی اس کا ہے، پیتا بھی اس کا ہے، یہ آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، ناک، یہ سب کچھ تیرے رب کا عطا کیا ہوا ہے، ان کا غلط استعمال نہ کر، اللہ سے ڈر۔ اگر تو نہ ڈرا تو یہی چیزیں بول بول کر کل قیامت والے دن تیرے خلاف ہی گواہی دے گی، اس لیے اللہ سے ڈر جا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے عورت کو پیسے دیے، کہا چلی جا، اور خود اب سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، کفل آج کے بعد تیری نافرمانی کا، تجھے ناراض کرنے کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ توبہ کرنی شروع کر دی، رونے لگ گیا۔ اب جب یہ آنسوؤں سے رو رہا ہے، سجدے میں گرا ہوا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ دن کے وقت لوگوں نے دیکھا، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کے اندر، دن کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ الکفل، لوگوں کفل کو جو 70 سال سے گناہ کرتا آ رہا تھا، ایک سجدہ اور توبہ کے چند الفاظ نے تیرے رب کی رحمت کو اس کے اوپر نازل کر دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ سبحان 99 آدمی بندے نے قتل کیے ہیں، اور ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا ہے، بڑی اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کر کہتا ہے فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، میں نے 99 بندوں کو قتل کیا ہے، میری توبہ کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ اس نے کہا جا تو پکا جہنمی ہے۔ اس نے کہا اگر جانا ہی جہنم میں ہے تو چل پھر تو بھی اللہ کے ساتھ ملاقات کر، اس کو بھی قتل کر کے سینچری اپنی پوری کر دی۔ اب ایک عالم کے پاس گیا، عالم کے پاس جا کر کہتا ہے 100 بندے قتل کیے ہیں، فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی رستہ ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ یہاں رک کر میرا بھائی ایک نقطہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے عبادت کرنے والا، ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنے والا، دونوں میں فضیلت عالم کی ہے، عبادت گزار کی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے اندر جیسے میری فضیلت ایک عام آدمی پر ہے، محمد رسول اللہ کا اور عام آدمی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔
کہا جیسے میں ہوں اور جیسے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے، ایسے تمہارے عالم کی ایک عبادت گزار کی فضیلت ہے۔ اتنا عالم کا درجہ ہے، علماء کا ادب کیا ہے، علماء کا ادب کرنا سیکھیے۔ خیر، عالم نے اسے سمجھا کہ بھائی آپ اس جگہ کو چھوڑیے اور اللہ کی طرف جائیے، اللہ کے حضور جا کر گڑ گڑائیے، یہ جگہ آپ کو موافق نہیں آ رہی ہے، اپنا ماحول بدلیے، ماحول بدل کر آپ دوسری طرف چلے جائیے، آپ اس ماحول میں جہاں نیکی کا ماحول ہے اس جگہ پر ہجرت کیجیے۔ اب یہ بندہ وہاں سے نکلا ہے اور راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا، ادھر سے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے ہیں، جنت کے فرشتے بھی آ گئے ہیں۔ حکم ہوا زمین کو ماپ لیجئے، جس بستی کے یہ قریب ہے اس بستی کے فرشتے لے جائیں گے۔ آسمانوں والے رب کی عزت کی قسم ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا اور گناہ گاروں کی بستی کے قریب تھا، لیکن رب نے پوری کائنات کے اصولوں سے ہٹ کر زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا۔ زمین سکڑتی ہے، وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوتا ہے اور تیرا رب اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ میرا بھائی، اللہ کی رحمت، اللہ رب العالمین کا کرم اس قدر زیادہ ہے، اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ اس دنیا میں اتارا ہے۔ غزوہ حنین ہوا، بڑے قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کیے، ان میں خاتون ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کی حالت دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اس کی حالت یہ ہوئی تھی، اور وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی پھر رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی بے چینی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ہم نے اس کو دیکھا کہ اس نے اپنا بچہ لے لیا ہے تو اس نے اسے اپنے سینے سے چمٹایا، اس کو چوما اور اس کو فیڈ کروانے لگ گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کہا اللہ کے رسول آگ میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، وہ متدی بھابی نہ لگن کرے، یہ اس قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینک کر ان کو عذاب دے کر وہ خوش نہیں ہوتا۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اللہ کی قسم کمال آیت ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کا رحم اور کہاں پر ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، لوگوں اگر ناشکریاں کرو گے تو اللہ کو پرواہ کوئی نہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اپنے بندوں میں وہ ناشکری نہیں دیکھنا چاہتا، وہ راضی نہیں ہوتا ناشکری سے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، لوگوں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس پر ایمان لانے والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ بڑی قدر کرتا ہے۔